يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وقال الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد 5 ارکانوں پر رکھی ہے. پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. نمبر 2، نماز قائم کرنا. نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4، اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، حیثیت ہے، تو حج ادا کرنا. نمبر 5، رمضان مبارک کے روزے رکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بتلا دیا کہ ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر کوئی انسان انکار کر دیتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے. اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، لیکن نماز کا انکار کر دیتا ہے تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، حج کا انکار کر دیتا ہے تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. پتہ یہ چلا کہ ان 5 ارکان پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ اسلام کے 5 ستون ہیں. یہ فرض کریں ہم کوئی کمرہ بنائیں، جس کمرے کے 4 ستون ہوں، 5 ستون ہوں، ان میں سے اگر کوئی ایک ستون ہم گرا دیں اور توڑ دیں تو اس کی چھت بچے گی؟ گر جائے گی. اسی طرح سے اگر اسلام کے ان 5 ارکان میں سے کسی ایک رکن کا ہم انکار کر دیں تو ہمارا اسلام کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. تو اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے حج. حج کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنا، قصد کرنا لغت میں، اور اصطلاح شرع میں مخصوص افعال کا نام حج ہے. احرام باندھنا، طواف کرنا، عرفہ میں وقوف کرنا، سعی کرنا، یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حج. اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت پر حج فرض فرمایا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں. کیا کریں؟ حج کریں. کن لوگوں پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو لوگ
اس راستے پر جانے کی، حج بیت اللہ کے لیے جانے کی، وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد اتنا پیسہ، اتنی دولت موجود ہے کہ جس کے ذریعے وہ یہاں سے سفر کر کے بیت اللہ تک جا سکتے ہیں، حج ادا کر سکتے ہیں، اور جتنے دن وہاں پر رہیں گے اتنے دن کے اخراجات بھی اپنے گھر والوں کے اٹھا سکتے ہیں۔ تو ان کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ کیا کریں؟ بیت اللہ کا حج کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا ومن کفر، اور جو شخص حج سے انکار کر دے، حج نہ کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو پرواہ نہیں، آپ حج کرو تو آپ کا فائدہ، نہ کرو تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوئی بھی نہیں پڑی ہوئی۔ بہرحال اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے متعلق بیان فرمایا کہ جو شخص کعبۃ اللہ تک جا سکتا ہے، جس کے ذمے جو اہل و عیال کے اخراجات ہیں وہ اخراجات بھی پورے کر سکتا ہے، اور وہاں تک جانے کا اس کے پاس میں زیادہ راہ ہے، سامان ہے، اتنی دولت اور پیسہ ہے، اس کی ذمہ لازم ہے، فرض ہے کہ وہ کیا کرے؟ حج کو ادا کرے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام عبادتوں میں بہت ساری حکمتیں اور بہت سارے فلسفے چھپا رکھے ہیں۔ حج بھی ایک ایسی ہی عبادت ہے، اور ایسی نرالی اور پیاری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ بیک وقت یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ بعض عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق صرف بدن سے ہے، جیسے نماز اور روزہ، اس میں کسی کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، صرف بدن کی محنت ہوتی ہے، اور بعض عبادتیں ایسی ہیں جس کے اندر انسان کا مال خرچ ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ، صدقات، اور حج ایسی عبادت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بدنی عبادت بھی بنایا اور مالی عبادت بھی بنایا، کہ انسان کا اس کے اندر بدن بھی تھکتا ہے اور اس کے اندر مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور اس عبادت کو انجام صرف وہی شخص دے سکتا ہے جو کہ اسلام اور ایمان کی دولت سے بہراور ہو اور اس نعمت سے پرہیز ہو، کیونکہ یہ بڑی عاشقی والی عبادت ہے، اور حج کا سفر بڑا عاشقانہ سفر ہے۔ اس کو انسان بغیر عشق اور مستی کے انجام دے ہی نہیں سکتا، اس کا تعلق کائے سے ہے؟ عشق سے۔ وہ عاشق کہتے ہیں نا کبھی کبھار کہ چاند تاروں کو توڑ لاؤں گا، میں کیا کر دوں گا؟ بس خالی وہ جھوٹی کیا ہے؟ امیدیں۔ چاند تارے توڑ سکتا ہے، لیکن وہ اپنے عشق کے جذبات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں آپ کے عشق میں کیا کر سکتا ہوں؟ چاند تارے توڑ سکتا ہوں۔ تو عشق جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کیا انسان سے کروا دیتا ہے، اور حقیقی عاشق وہ ہے جو کہ کس سے عشق کرے؟ اللہ تعالیٰ سے عشق کرے، اور اللہ تعالیٰ کا عشق بڑا نرالا اور بڑا پیارا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں انسان کیا کچھ کر جاتا ہے۔ پورا سفر عاشقی سے بھرپور ہے، ایک ایک پوائنٹ اس عبادت کا اور اس سفر کا، ایک ایک رکن، ایک ایک جز بالکل عشق اور مستی سے بھرا ہوا ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کے پاس، دنیا کے کسی بھی دھرم کے پاس اس طرح کا عشق بھرا عبادت کا تحفہ موجود نہیں۔ آپ نے ابھی چند دنوں پہلے سنا ہوگا کہ ہمارے شہر کی مشہور تیرتھ گاہ ہوا اور آندھی کے چلنے کی وجہ سے وہاں پر بہت ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ دھرم برہم ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ ٹھیک ہے، ٹوٹ جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ ابھی کل نیوز پیپر میں آیا کہ گرمی کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو پلر ہے نا وہ پگھل پگھل کے گر رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ گرمی کی وجہ سے ان پلروں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہاں پر جو پیسہ خرچ ہوا ہے وہ عشق و محبت میں خرچ نہیں ہوا ہے، بس یوں ہی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی دکان چلانے کے لیے کیا ہوا ہے؟ پیسہ خرچ ہوا۔ حرم میں جو پتھر لگا ہوا ہے نا، جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، اس کو مطاف کہتے ہیں، بڑا قیمتی پتھر ہے وہ۔ ایسا لگتا ہے اس کی تاریخ پڑھنے کے بعد میں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس جگہ کے لیے ہی ایک پہاڑ اس پتھر کا بنایا تھا جو دنیا میں صرف ایک ہی تھا، اس کے علاوہ وہ پتھر اب دنیا میں دستیاب نہیں۔ مختصراً میں وہ بات بتا دوں آپ کو، کیونکہ اس کا تعلق عشق سے ہے نا،
اس لیے میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس پتھر کے بارے میں یہ ہے کہ جب سعودی گورنمنٹ نے مصر کے ایک انجینئر کو ٹھیکہ دیا وہاں کا کہ بھئی یہ آپ کو کام کرنا ہے، اس میں سارے صحن کے اندر کیا کرنا ہے؟ پتھر لگانا ہے۔ تو ان انجینئر صاحب نے یہ سرچ کیا کہ یار یہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، ننگے پیر گھومتے ہیں، کیوں نہ کوئی ایسا پتھر تلاشا جائے جس پتھر کی تاثیر یہ ہو کہ وہ کیا ہو؟ ٹھنڈا ہو، جس کے اندر ٹھنڈک ہو۔ انہوں نے ساری دنیا کے پتھروں کا ٹیسٹ کیا، سروے کیا، کسی ایک ملک میں جا کر کے ان کو ایک پہاڑ ملا، جس پہاڑ سے ان کو پتھر لینا تھا وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ یہ پہاڑ تو بک چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ بک چکا ہے۔ کس نے خریدا؟ تو پتہ یہ چلا کہ سعودی کی کسی کمپنی نے خریدا ہے۔ وہ وہاں سے آئے، اس کمپنی سے رابطہ کیا، پوچھا کہ بھئی آپ کو پتھر کس لیے چاہیے؟ کہا کہ مجھے یہ پتھر حرم شریف کے صحن میں اور مطاف میں لگانے کے لیے چاہیے۔ کہا یہ ہماری طرف سے اللہ کے لیے کیا ہے؟ جو پتھر انہوں نے وہاں سے خریدا تھا وہ پتھر کائے کے لیے دے دیا؟ اللہ کے گھر میں لگانے کے لیے دے دیا۔ اس پتھر کا اللہ تعالیٰ نے جو قدرت اس کے اندر اپنی رکھی ہے وہ لوگوں کو بڑی پسند آئی۔ سعودی گورنمنٹ نے پھر فیصلہ کیا کہ یہی پتھر کہاں لگانا چاہیے؟ ہمیں مسجد نبوی میں لگانا چاہیے، اس حرم میں بھی لگانا چاہیے۔ چنانچہ پھر انجینئر صاحب کو کہا تو انہوں نے پھر دورہ کیا اس ملک کا جہاں سے یہ پتھر ان کو ملا تھا اور یہ پہاڑ ملا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ پورا پہاڑ سعودی کمپنی نے خرید لیا ہے، ہم آدھا پہاڑ ان کو بیچ چکے ہیں، وہ لے جا چکی ہے، اور آدھا پہاڑ یہ بچا ہے، یہ بھی وہ کیا کریں گے؟ لے کر کے جائیں گے۔ واپس انہوں نے اس حکومت سے، اس کمپنی سے رابطہ کیا۔ اس کمپنی نے کہا اب آپ کو کائے کے لیے چاہیے؟ فرمایا کہ مسجد نبوی میں لگانے کے لیے چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے پھر وہ پتھر کیا کر دیا؟ پورا وقف کر دیا کہ اللہ کے گھر کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں آپ اس پتھر کی تاثیر، کیا کشش اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جگہوں پر رکھی ہے۔ خود کعبۃ اللہ کی کشش، وہاں کے صحن کی کشش، مطاف کی کشش، صفا و مروہ کی کشش، مزدلفہ، مینا، عرفات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، مسجد نبوی، جبل احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اس جگہ کو ایسا تاریخی مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا کی کسی جگہ کو اور کسی خطے اور حصے کو ایسا تاریخی مقام مل ہی نہیں سکتا۔ تو کیسی عاشقی؟ خود اللہ تعالیٰ کی عاشقی اس جگہ سے دیکھیں کہ ساری دنیا میں صرف ایک ملک میں ایک پہاڑ بنایا اس پتھر کا، کہیں دستیاب ہے ہی نہیں، وہ پتھر دنیا میں ملتا ہی نہیں ہے۔ اور وہ بھی کس نے خریدا؟ سعودی کمپنی نے خریدا، اور خریدنے کے بعد میں اس کو کہاں پر وقف کر دیا؟ اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ سفر سارا کا سارا جو ہے نا عشق سے بھرپور ہے۔ بیوقوف انسان اپنا وطن چھوڑ کے، اپنا مال چھوڑ کے، اپنی دکان چھوڑ کے، اپنا بزنس چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، ماں باپ کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے، دوست و احباب کو چھوڑ کے، اتنے ہزاروں کلومیٹر دور، تقریباً 3600 کلومیٹر دور ہے ممبئی سے۔ کتنے کلومیٹر؟ 3600 کلومیٹر دور انسان جا رہا ہے، اور فلائٹ میں بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کب فلائٹ کریش ہو جائے، گر جائے، کیا جانے مالی نقصان ہو جائے، وہاں انسان واپس آئے نہ آئے۔ یہ کیوں جا رہا ہے انسان؟ عشق میں جا رہا ہے۔ کس میں جا رہا ہے؟ عشق میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی محبت اس کے دل کے اندر ڈال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شوق دلایا، اس کو ابھارا کہ بھئی ہمارے گھر کا کیا کرنا ہے؟ تمہیں حج کرنا ہے، کعبۃ اللہ کا کیا کرنا ہے؟ حج کرنا ہے۔ یہ انسان کائے کے لیے جا رہا ہے؟ عشق میں جا رہا ہے، محبت میں جا رہا ہے۔ اور پھر اب تو تقریباً 4 لاکھ سے باہر ایک انسان کا حج پڑ رہا ہے۔ کون انسان بے وقوف ہے جو کہ اپنے 4 لاکھ روپے کیا کرے گا؟ خرچ کر دے گا۔ جتنے لوگ ٹورسٹ جاتے ہیں ادھر ادھر گھومنے کے لیے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کا 4 لاکھ روپے کا خرچ آتا ہو کہیں پر بھی گھومنے پھرنے کے لیے۔ جتنے دنوں کے لیے عام طور سے جاتے ہیں، اب اگر آپ سال 2 سال کے لیے جا رہا ہو تو پھر تو اخراجات بڑھ جائیں گے، لیکن عام طور سے جتنے دن کے لیے گھومنے کے لیے انسان جاتا ہے، 15 دن، 20 دن، 15 دن، 25 دن، اتنے دنوں کے اندر اتنا لمبا خرچہ آ جائے، ایسا سمجھ میں آسانی سے نہیں آتا ہے۔ پھر بھی انسان بغیر پرواہ کیے ہوئے حج کے لیے سفر مار رہا ہے، جو ادھر جو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دوڑ کر کے جا رہا ہے۔ یہ مثال پیش کر رہے ہیں، اور گویا کہ اپنی لبیک کی صدا بلند کر کے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ندا لگائی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا، آپ اور آپ کے بیٹے دونوں جب کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کر کے کیا ہو چکا ہوں؟ فارغ ہو چکا ہوں۔ فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کر دو، حج کے لیے، عمرے کے لیے لوگ دوڑ کر کے آئیں گے۔ کہا اللہ تعالیٰ میں کیسے اعلان کروں؟ لوگوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ فرمایا آپ کا کام اعلان کرنا ہے، لوگوں تک آواز پہنچا دینا کس کا کام ہے؟
اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے کونے کونے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو کیا کر دیا؟ پہنچا دیا کہ اللہ کے گھر کا کیا کرو؟ حج کرو. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. لوگوں کو کیا کر دیجئے؟ لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جتنی روحوں کے کانوں میں آواز ڈالی، جتنے لوگوں نے جتنی بار لبیک کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مرتبہ اپنے گھر کی سعادت ان کو کیا کر دی؟ نصیب فرمائی. لوگ اپنا مال خرچ کر کے، جان خرچ کر کے، اپنے آپ کو تھکا کر کے وہاں جا رہے ہیں اور دیوانہ وار سب بسف وہاں پر جمع ہو رہے ہیں اور ایک اتحاد کی مثال پیش کر رہے ہیں. دیکھو حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت اور اتحاد کی ایک بہترین مثال رکھی ہے. ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، چھوٹے قد کے بھی ہیں، بڑے قد کے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، نئی عمر کے بھی ہیں، ادھیڑ بھی ہیں، الگ الگ زبانیں بول رہے ہیں، الگ الگ نسلوں سے ہیں، الگ الگ غذائیں ہیں، الگ الگ کھانے پینے ہیں، الگ الگ مزاج ہیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماع فرمایا. سارے لوگ وہاں پر جمع ہو رہے ہیں، یہ مثال دے رہے ہیں کہ ہم سب کیا ہے؟ مجتمع ہیں. ہم ایک دین کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں. ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کیا رکھتے ہیں؟ اور وہ انسان جو اپنی زندگی کے اندر ایسے لباس پہنتا ہو، قیمتی مہنگے لباس، اپنے لباسوں کو ہٹا کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر جو 2 چادریں جو کہ بغیر سلی ہوئی ہیں وہ زیب تن کر رہا ہے. یہ کس لیے کر رہا ہے؟ عشق میں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے کر رہا ہے. کبھی انسان اپنے گھر پر گھومتا ہے 2 چادریں باندھ کے کہ بھائی اس نے ایک طرح سے لنگی باندھ لی اور اوپر سے ایک چادر باندھ لی؟ نہیں گھومتا. لیکن وہاں کیوں گھوم رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عشق میں گھوم رہا ہے. دیوانوں کی طرح چکر لگا رہا ہے، کعبے کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے. کبھی حجر اسود کو چوم رہا ہے، مینا میں جا رہا ہے 8 تاریخ کو، 5 وقت کی نمازیں وہاں پڑھ رہا ہے، وہاں سے پوچھ کر کے مزدلفہ کے اندر جا رہا ہے دیوانوں کی طرح، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم کہ سورج غروب کے بعد یہاں سے نکلو، پھر مزدلفہ میں آ رہا ہے، رات وہاں گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. وہاں سے صبح نکل کر کے پھر مینا آ رہا ہے 10 تاریخ کو، اور مینا آ کر کے پھر رمی جمرات کر رہا ہے. پہلے بڑے شیطان کو کیا مار رہا ہے؟ کنکری مار رہا ہے. دیکھو تم دیوانگی تو دیکھو، انسان کیا کیا کام انجام دے رہا ہے. بظاہر اس کے عقل میں اور اس کے دماغ میں لے آ رہا ہے کہ بھئی یہ بھی عبادت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت بنایا کیونکہ دین نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کا. بھئی انسان اپنے دماغ سے یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی میں کعبۃ اللہ کے وہاں آیا ہوں، حرم شریف کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے. میں بیوقوفوں کے مینا میں جا کر کے وہاں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گا اور اپنا حرم شریف کا ثواب کیا کروں گا؟ لیکن نہیں، اس کو پتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 لاکھ ثواب حرم شریف میں پڑھنے کے اوپر قادر ہے، میں اس کے حکم کو مانوں گا تو وہ اس سے کہیں گنا زیادہ ثواب مجھے مینا میں رہنے پر بھی دینے پر کیا ہے؟ قادر. اس کے بعد وہ عرفات میں جا رہا ہے، مزدلفہ میں جا رہا ہے، رمی جمرات کر رہا ہے. اور اسی پر بس نہیں، پھر انسان اپنا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خم کر رہا ہے، اپنی جان کا نذرانہ قربانی کی شکل میں جانور ذبح کر کے دے رہا ہے کہ اللہ میری جان یہ پیاری ہے، آپ میری جان تو نہیں لیں گے، لیکن میں اپنی جان کے بدلے میں جانور کی جان آپ کے سامنے کیا کر رہا ہوں؟ بطور نذرانے کے پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو قبول کر لیجیے. اور اسی پر بس نہیں، بلکہ میں اپنی گردن بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اپنے بال دے کر کے میں انتہا درجے کی عشق کا اور محبت کا اظہار کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی ساری چیز کو آپ کے سامنے کیا کر دیا؟ لٹا دیا. دیکھو کیسی عجز، کیسی انکساری اس کے اندر ہے کہ انسان اپنا سر کبھی گنجا ہونا عیب سمجھا جاتا ہے. انسان آسانی سے گنجا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ کچھ لوگ کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ گنجا کر دیتے ہیں. انسان اپنی توہین سمجھتا ہے گنجا ہونے میں، برا سمجھتا ہے، بشرطے کہ وہ کسی شوق میں گنجی کروا لے گرمی سے بچنے کے لیے، یا کوئی بیماری، کوئی سر میں کھجلی وغیرہ ہو رہی ہے جس کے لیے دوا کے طور پر کروا لے، وہ بات ایک الگ ہے. لیکن شوقیہ طور پر انسان آسانی سے گنجا نہیں ہوتا ہے. لیکن وہاں کیا کر رہا ہے انسان؟ اللہ تعالیٰ کے حکم میں کبھی قصر کر رہا ہے، کبھی حلق کرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عشق اور عز و انکساری کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے کیا کر دیا؟ سب فنا کر دیا. ایسا عشق بھرا اور مستی بھرا یہ سفر ہے. اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس حج کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجر و انعام رکھا ہے نا، اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کا دیدار کرا دے. کیا فرمایا؟ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرتا ہے، کوئی ریا نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی نمود نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی سیلفی نہیں، کسی کو پتہ نہیں، بس اللہ کو پتہ، اس کو پتہ ہے. ارادہ بنایا، پاسپورٹ بھیجا اور ویزا لگوایا اور اللہ کے گھر کے لیے حاضر ہو گئے. وہاں حاضری دے کر کے واپس اپنے وطن حاضر ہو گئے.
فرمایا جو شخص اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور اس حج کے اندر کوئی بھی بے حیائی کے کام نہیں کرتا ہے، بیہودہ باتیں نہیں کرتا ہے، فسق و فجور نہیں کرتا ہے، تو وہ اپنے حج سے واپسی پر ایسا لوٹتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ ایک معصوم سا بچہ، پھول سا بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو ہر طرح کے گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اس کے اوپر گناہوں کی کوئی گندگی اور کوئی میل اور کسی طرح کی کوئی خرابی اس کے جسم میں نہیں ہوتی ہے، وہ گناہوں سے بالکل کیا ہوتا ہے؟ پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اس حج کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کیا کر دیتے ہیں؟ گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ کَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، یعنی کہ جس دن اس کی ماں نے جنا تھا، جس دن اس کی ماں نے جنا تھا، اس دن جس طرح سے یہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف تھا، ایسے ہی یہ حج سے واپسی پر گناہوں سے پاک اور صاف ہو کے لوٹتا ہے۔ اس ٹکڑے کی تشریح میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات سے کنارہ کش ہوتے ہوئے گناہوں کی تخصیص کیے بغیر کہ صغائر ہیں کہ کبائر ہیں، چھوٹے ہیں کہ اور بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے کَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ انسان کے سارے ہی گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا اجر، جب انسان کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، اس کے پھیرے لگاتا ہے اور چکر لگاتا ہے، تو ان چکروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں گناہوں کو۔ جس طرح سے ہم واشنگ مشین کے اندر کپڑا ڈالتے ہیں اور وہ واشنگ مشین جب چکر لگاتی ہے اپنے اندر مشین، اور اس چکر کی وجہ سے کپڑے کا میل اور کچیل دور ہوتا ہے، اس کی گندگی دور ہوتی ہے، کپڑا پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح سے انسان اللہ تعالیٰ کے گھر کے چکر لگانے کی وجہ سے، اس کے گھر کے پھیرے لگانے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ پاک اور صاف۔ دیکھا آپ نے کوئی استھل ایسا دیکھا ہو، کوئی استھان ایسا دیکھا ہو جس استھان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہو کہ وہاں جانے سے سارے پاپ دھل جاتے ہیں اور سارا انسان گناہوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور حقیقی معنوں میں ایسا ہو جاتا ہو دنیا میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یہ کشش صرف کس میں رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ میں رکھی ہے، اور کعبۃ اللہ کے بھی ایک کونے میں حجر اسود اللہ تعالیٰ نے ایسا نصب فرما دیا جو انسان کے گناہوں کو کیا کر لیتا ہے؟ کھینچ لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے۔ جنتی پتھر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، فرمایا یہ پتھر جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ جس طرح سے دودھ سفید ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ یہ پتھر سفید تھا۔ لوگوں نے اس کو بوسہ دے دے کے اپنے گناہوں کی وجہ سے کیا کر دیا؟ کالا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی کشش رکھی ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کو کیا کر لیتا ہے؟ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب انسان حج اور عمرہ کرتا ہے پے در پہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، العمرۃ الی العمرۃ بینہما ما بینہما کفارۃ، کہ انسان پے در پہ جب عمرے کرتا ہے نا تو ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کے لیے عمرہ کیا بن جاتا ہے؟ کفارہ بن جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ حج مبرور جو ہوتا ہے، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حج مبرور کا بدلہ کیا دیتے ہیں؟ جنت دیتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں حج مبرور؟ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا حج قبول ہوتا ہے؟ اس کے لیے چند پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ جو حج کر رہے ہو، آپ کی نیت خالص ہو کہ میں یہ حج کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی دکھاوا، ریا، شہرت اور ناموری اس کے اندر مقصود نہ ہو۔ ایسا حج کیا کہلاتا ہے؟ حج مبرور کہلاتا ہے۔ وہ حج جس حج کے اندر کسی طرح کا گناہ نہ ہو، گناہ کا ارتکاب نہ ہو۔ وہ سفر تو ہے ہی عاشقی سے بھرا ہوا، اس کے اندر گناہ کا سوال ہی کیا ہے؟ انسان کے ذہن و دماغ میں اور خیال میں بھی گناہ نہیں آنا چاہیے، گناہ کا ارتکاب نہ ہو۔ وہ حج کیا کہلاتا ہے؟ حج مبرور کہلاتا ہے۔ وہ حج جس کے اندر رفث اور جدال نہ ہو، فسق نہ ہو۔ رفث کہتے ہیں بےہودہ چیزوں کو، بےہودہ باتوں کو، وہ ساری چیزیں جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ جائز طریقے پر انجام دیتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر کیا ہیں؟ شامل۔ فسق، گناہ، معصیت، وہ چیزیں نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ عام طور سے حج کے اندر لوگوں کے مزاج مختلف ہونے کی وجہ سے کچھ کھچا کچھ باتیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں، فرمایا کہ اس کے اندر لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو۔ اور فرمایا کہ حج کرنے کے بعد آپ کی حج سے پہلے والی زندگی اور حج کے بعد والی زندگی کے اندر فرق محسوس ہو جائے، یعنی آپ کی زندگی بدل جائے، وہ حج کیا کہلاتا ہے؟ حج مبرور کہلاتا ہے۔ حج کرنے کے بعد آپ کے اندر دنیا کی رغبت کم ہو جائے اور آخرت کی دلچسپی بڑھ جائے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حج مبرور کہلاتا ہے۔ اور اس حج کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو کیسا صاف کیا ہے، کیسا پاک صاف ہمیں کیا ہے،
حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان حج کر لیتا ہے تو حج اور عمرہ یہ دونوں انسان کے گناہوں کو ایسا پاک اور صاف کرتے ہیں انسان کو گناہوں سے، اور ایسا مٹاتے ہیں جس طرح سے بھٹی جو ہوتی ہے آگ کی بھٹی، یہ آگ کی بھٹی اپنے اندر لوہا ڈالنے کے بعد اس لوہے سے میل کچیل کو اور زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ سونا جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو سونے کا جو میل اور زنگ ہوتا ہے نا، وہ زنگ جس طرح سے دور ہو جاتا ہے، چاندی کا زنگ اور میل جس طرح سے دور ہو جاتا ہے، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو اسے کیا کر دیتے ہیں؟ مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اس حج کی بدولت، اس حج کی برکت سے۔ اور دنیا کے اندر آپ چاہے جتنا پیسہ خرچ کر دیں، اس پیسہ خرچ کرنے کے اوپر آپ کو کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ آپ کسی اور جگہ پر گھومنے کے لیے چلے جائیں، ثواب ملے گا؟ آپ یوں ہی بیجا اپنے لیے گاڑی خرید لیں شوقیہ طور پر، ثواب ملے گا؟ موبائل خرید لیں، سب کے پاس ماشاءاللہ موبائل ہیں، موبائل خریدنے پر ثواب ملے گا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج میں پیسہ خرچ کرنے کے اوپر بھی ہمیں کیا دے رہا ہے؟ اجر و ثواب دے رہا ہے۔ فرمایا حج کے اندر خرچ کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ کائے میں خرچ کرنا؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حج میں خرچ کرنے کی وجہ سے ہزار گنا ثواب کو کیا کر دیتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دین کے اندر آپ کو اتنی خوبیاں نہیں ملیں گی جتنی ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مذہب میں رکھی ہیں۔ کوئی بھی عمل ہمارا دین کا نفع سے خالی نہیں ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے اور آخرت کا بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا ہو زندگی میں کبھی انسان فقیر اور محتاج نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ انسان کے فقر اور اس کی محتاجگی کو ایسے دور کرتے ہیں جیسا کہ بھٹی میل کچل کو کیا کرتی ہے؟ دور کرتی ہے۔ یہ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بیان کیا۔ فقر اور محتاجگی جو کہ ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن حج اور عمرہ کرنا پہ در پہ یہ انسان کے فقر اور محتاجگی کو کیا کر دیتے ہیں؟ دور کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا نوازتے ہیں اس عبادت کے اندر، آپ سوچتے چلے جائیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے مہمان۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سفارش قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حجر کے اوپر ان کو بے انتہا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ دیکھو یہ حج اور عمرہ کرنے والے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ندا پر لبیک کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ لبیک کہا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے ذمے اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ بیت اللہ کا کیا کریں؟ حج کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلایا، اللہ تعالیٰ کے بلاوے پر لوگ گئے ہیں۔ بھئی ہم کسی مہمان کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں تو ہم ہر ممکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو کہنا نہ پڑے، ہم اس کی ساری ضرورتیں کیا کر دیں؟ پوری کر دیں۔ پھر بھی ہمارا من نہیں مانتا اور ہمارا دل نہیں مانتا تو ہم اپنے مہمان سے کہتے ہیں کہ اور کسی چیز کی چاہت ہو اور کوئی ضرورت ہو تو آپ بلا تکلف بتائیں، آپ ہی کا گھر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مہمان نوازی ہماری کون کر سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کہ حج اور عمرہ کرنے والا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کس کے مہمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے، اللہ تعالیٰ کے بلاوے پر انہوں نے کیا کہا ہے؟ لبیک کہا ہے۔ فَأَجَابُوهُ کے حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ندا پر انہوں نے کیا کہا ہے؟ لبیک کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں، ان کی سفارش قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بتاؤ حاجی کی اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ سفارش قبول کر رہے ہیں۔ ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ قبول کر رہے ہیں۔ سارے مقامات جو ہے نا وہ سب دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں۔ مطاف میں چلے جائیں دعا قبول ہوتی ہے، مزاب رحمت کے نیچے چلے جائیں دعا قبول ہوتی ہے، حجر اسود کے وہاں چلے جائیں دعا قبول ہوتی ہے، رکن یمانی کے وہاں چلے جائیں دعا قبول ہوتی ہے، اور صفا پر چلے جائیں دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پر چلے جائیں صفا دعا قبول ہوتی ہے، مزدلفہ میں چلے جائیں، مینا میں چلے جائیں، عرفات میں چلے جائیں۔ ایسے مقامات اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے آپ کو کہ آپ جائیں، جبل رحمت پر چلے جائیں،
دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہاں مانگے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے ہیں. جب میدان عرفات کے اندر لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں نے آج ان کے گناہوں کو سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر ہوں اور ریت کے ذروں کے برابر ہوں اور بارش کی قطروں کے برابر بھی ہوں اور سمندر کے پانی کے برابر بھی اگر ان کے گناہ ہوں تو ان گناہوں کو میں نے کیا کر دیا ہے, معاف کر دیا, بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. ایسا نوازتے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے حج کی صورت میں ہمیں دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے, دولت دی ہے, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی دولت کو کہاں پر خرچ کریں, اللہ کے راستے میں کریں, حج بیت اللہ کا ارادہ کریں, حج میں تاخیر نہ کریں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس کسی کا حج کرنے کا ارادہ ہو, حج کے اندر جلدی کر لے, تاخیر نہ کریں. کیوں؟ پتہ نہیں کہ تم میں سے کس کو کیا مجبوری اور کیا عذر پیش آ جائے, پھر آپ حج نہ کر سکیں. اس لیے جلدی کرنا چاہیے. اور جو شخص حج میں ٹال مٹول کرتا ہے, حج کو ٹالتا رہتا ہے, بڑی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات پر قادر ہو کہ حج بیت اللہ کے لیے جا سکتا ہو, اس کو سواری بھی اویلیبل ہو, اس کے پاس زیادہ راہ بھی ہو, یعنی کہ اتنا توشہ ہو جس سے وہ وہاں پر جا سکتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کرے اور بغیر حج کیے ہوئے مر جائے, تو فرمایا کہ چاہیے کہ وہ یہودی ہو کر کے مر جائے یا نصرانی ہو کر کے مر جائے, اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. بتاؤ کتنی سخت وعید. ہم ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں, اگلے سال کر لیں گے, اس کے بعد کر لیں گے, اس کے بعد کر لیں گے, اور ہمارا وقت یوں ہی گزر جاتا ہے, پھر ہم حج کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے. اصل حج تو جوانی کا حج ہے جس کے اندر ہم سارے افعال انجام دے دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان شہروں میں لوگوں کو بھیجوں اور تحقیق کروں کہ ان شہروں کے اندر سے کون سے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے اور انہوں نے اس کے باوجود حج نہیں کیا ہے, ان کے اوپر میں ٹیکس لگا دوں, کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے. ٹیکس جزیہ مسلمانوں کے اوپر نہیں لگتا ہے, بلکہ کس پر لگتا ہے, کافروں پر لگتا ہے. حضرت عمر فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے اوپر کیا لگا دوں, ٹیکس لگا دوں. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال اور دولت دی ہے جس سے ہم حج ادا کر سکتے ہیں, تو ہمیں حج میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.